السلام علیکم. سانحہ ساہیوال ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ معصوم لوگوں کے اوپر کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ اندھا دھند فائرنگ کریں اور ان کو مار دیں، اور مارنے کے بعد کسی کو دہشت گرد قرار دے دیں، اور کبھی کہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے خاندان کے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کریں. تو اس کے اوپر پروگرام کا آغاز کریں گے. اور دوسرا حصہ ہمارا ہوگا جو منی بجٹ پیش کیا گیا. منی بجٹ میں دعوے تو بہت ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو تنقید ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بغیر کسی روڈ میپ کے اور ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کرے بغیر آپ نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے جو چاہے جتنے بھی اچھے ہوں بذات خود، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ایک پرٹیکولر سیکٹر جو ہے ریوائیو کرنے میں مدد بھی مل جائے، لیکن نہ آپ کے فسکل ٹارگٹس کلیئر ہیں کہ آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے، ٹیکس ریونیو کتنا ہوگا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کیے ہیں، آپ کو ٹریڈ بڑھانی ہے، اپنی ڈیفیسٹ کم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے. تو ہوا میں بہت اچھی تقریر کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. صرف تسلی لوگوں کو زبانی کلامی دینے سے نمبرز میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی. عملی اقدامات ایسے کون سے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزوں کو پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. جو آج مہمان شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر بھی ہیں. اس کے علاوہ محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں. اور جو متاثرہ فیملی ہیں ساہیوال انسیڈنٹ میں، ان کے وکیل ہمارے ساتھ ہیں شہباز بخاری صاحب، اور کوشش کریں گے کہ ان کی فیملی سے ان کے بھائی جلیل صاحب بھی اور ذیشان کی فیملی سے بھی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو اور ان سے ہم رد عمل لے لیں. سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. شہباز صاحب، پہلے آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعہ ہوا. ہمارے پاس کچھ آڈیو کلپس ہیں جو میں پلے نہیں کر سکتا اس وقت کیونکہ میرے پاس ان کی اوتھینٹسٹی جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبانی جو بیان کریں گے وہ بذات خود اس کے اندر ایک اوتھینٹک ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا. تو آپ ہی بتائیے کیا ہوا، کون فون کر کے دھمکیاں دے رہا ہے؟ دیکھیں، سی ٹی ڈی کے ایک افسر نے فون کیا اور فون کر کے، اور وہ گزٹڈ آفیسر ہے، اس میں وہ سارا اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے، اور وہ اس نے دھمکیاں دی کہ آپ سے ایجنسیز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. کچھ آفیسرز کا نام لیا اس نے کہ فلاں 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 فلاں، اور میں اس کو تھوڑا سا لائٹر ٹچ دے رہا تھا اور اس کو کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سے بات کر سکوں کہ اس قسم کا کوئی مجھے فیل نہیں ہو رہا کوئی یہ سارا دیکھتے. تو اس نے کہا جی کوئی جب چیزیں ایسی نظر آتی ہیں لیکن بہت زیادہ سیریس قسم کے آپ کو تھریٹس ہیں، اور وہ پھر ساری اس نے ایک لمبی چوڑی بات کی. تو جو آج میڈیا پہ میں نے تو شہباز صاحب اس نے وجہ نہیں بتائی وہ ہراساں جو کر رہا تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے تو لوگ چلے گئے وہ نا صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. جو اس کا ورڈ ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، آپ اس کیس سے کو صحیح پروسیڈ ایجنسیز کے اگینسٹ جا رہے ہیں اور ایجنسیز آپ سے ناخوش ہیں. یہ اس کے الفاظ تھے ایگزیکٹلی. اور کچھ آفیسرز کے حوالے سے کہا کہ ہی از ناٹ ہیپی ود یو اور لائک دس. اس میں بہت سی اس قسم کی بات کی. تو کل میں نے جب جے آئی ٹی میں گئے اور جلیل فیملی اور ان کے گواہان میرے ساتھ موجود تھے، جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ ہوئی اس میں لاہور میں ہی تھی، اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر میں نے جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں پیر اعجاز علی شاہ صاحب، ان کو وہ سارے شواہد دیے، پوری ریکارڈنگ پروڈیوس کی، انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا اس پہ انشاءاللہ ایکشن ہوگا اور یہ سیریس بات ہے. اور شہباز صاحب یہ جو دھمکی میز فون کالز ہیں یہ صرف آپ کو آئی ہیں یا اس جلیل وغیرہ کو بھی آئی ہیں؟ دیکھیں، جلیل نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس جو کی تھی اس میں اس نے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا کنسرن شو کیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں. اور سی سی پی او لاہور کو جا کے یہ ملے اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی کے ایشوز بتائے. بلکہ کل جو جے آئی ٹی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا اور اس پہ یقین دہانی دلوائی. آپ صرف خلیل کی فیملی کے وکیل ہیں یا ذیشان کی فیملی کو بھی آپ ہی وکالت پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سر ذیشان کی فیملی کو نہیں دیکھ رہا. اصل میں سانحہ جو ساہیوال ہے میں اس کو پبلک انٹرسٹ میں دیکھ رہا تھا. اس میں ہماری ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں بھی تھی، کچھ اور پٹیشنز بھی کی گئی تھی. تو پھر انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی اور ایک پریس کانفرنس کی تھی، وکالت نامہ انہوں نے سائن کر کے دے دیا کہ آپ ہمیں کر لیں، اور وہ بالکل وداؤٹ ٹیکنگ اے سنگل پینی، صرف پبلک انٹرسٹ میں، کیونکہ سانحہ بہت بڑا ہے. درست ہے. آپ شہباز صاحب آپ مجھے موقع دیں تو ذیشان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور خلیل صاحب کے بھائی جلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو میں ان سے بھی رائے پہلے لے لوں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. ذیشان کی اہلیہ سے پہلے میرے خیال میں رد عمل لے لیں. یہ کوئی دھمکی میز فون کال یا کوئی دباؤ آپ کے خاندان کو بھی اس کا سامنا ہے؟
جی ذیشان کی اہلیہ سے اگر ان کو آواز جا رہی ہے تو کنیکٹ کروائیں. کیا ان کو بھی ایسی کوئی فون کال آئی ہیں یا ان کو بھی کوئی دھمکایا گیا ہے؟ یہ بی بی سے پہلے لائن چیک کریے آپ, ان کو آواز آ رہی ہے. ان کا نام بھی پوچھ لیجئے, شاید ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, پھر میں ان کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں. ان کے جلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, خلیل کے بھائی. جلیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی بات. آپ بتائیے گا. جی جلیل صاحب, آپ کو بھی کوئی فون کال آئی ہیں؟ نہیں سر مجھے کوئی فون کال نہیں آئی, کوئی دھمکی آئے گا آپ کو نہیں آئی ہے. تو یہ جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھمکایا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو خاندان کے اوپر تو ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے؟ نہیں سر مجھے نہ کسی کا دباؤ ہے نہ مجھے کوئی کال آئی ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں. بالکل صحیح ہے. تو وکیل صاحب آپ نے یہ بات کیوں کہی فیملی کے متعلق؟ جی میں یہ شہباز صاحب سر سے میں پوچھ نے رہا ہوں. تو انہوں نے خود پریس کانفرنس کی. جی میں سن رہا ہوں آپ کی ملک صاحب آواز. انہوں نے 25 تاریخ کو خود پریس کانفرنس کی ہے. میں نے تو آج پریس کانفرنس پیورلی اپنے تھریٹ کے حوالے سے کی, اور میرا جو کنسرن تھا بارہا مرتبہ میں نے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بتایا انہوں کہ نے جج مجھے کے سامنے بھی یہ جو بات دہرائی دھمکایا ہے. جا رہا ہے, جج کے سامنے نہیں, جے آئی ٹی کے سامنے, جے آئی جے ٹی کے آئی ٹی سامنے. کے سربراہ کے سامنے. اور انہوں نے پیر اجاز علی شاہ صاحب نے ان کو واضح طور پر انہوں نے بلکہ یہ بھی کنسرن شو کیا کہ ان کو لوکل تھانے کی بھی پولیس نہیں چاہیے, ان کو اسپیشل جو سیکیورٹی ہے وہ ارینج کر کے دی جائے, جس کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ میں اسپیشل سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کریں گے. جے آئی ٹی کے جو جی سربراہ ہیں بتائیے, انہوں آپ نے نے اس بات پہ یقین جلیل دہانی صاحب, دلوائی آپ نے تھی. جے آئی ٹی کے سامنے کسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا آپ نے؟ جی مجھ سے جی جلیل صاحب آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کیا پوچھا؟ کہ آپ نے جے آئی ٹی کے سربراہ کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کیا؟ جی میں نے تو کوئی نہیں کیا. یہ میرے پاس اس چیز کو پرکھنے کا اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. وکیل صاحب آپ کی جو اچھا, بات کہی آپ ہوئی ہے اس کو ایک نفی چھوٹا کریں. سا کام کریں. جی میں عرض کر رہا ہوں, میں نے تو اپنا کنسرن صرف شو کیا ہے کہ مجھے کال ریسیو ہوئی, وہ کال میں نے پبلک بھی کر دی, اس کا کچھ پارٹ جو تھا, اور اس حوالے سے جے آئی ٹی کو بھی میں نے بتا دیا. انہوں نے 2 روز قبل پریس کانفرنس کی ہے, یہ پھر سی سی پی او لاہور کو بھی ملے تھے. اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی کنفرمیشن لیں کہ 2 آپ روز قبل بتائیے جو جلیل پریس صاحب, آپ کانفرنس کی وضاحت گئی کریں گے تھی اس کی؟ وہ اسی. جی میں نے یہ ضرور بولا تھا کہ وکیل صاحب نے کہا تھا ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے, تو آپ کو کیوں نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے. اور میں نے اس واقعہ میں کہیں بھی دھمکیوں کی وہ بات نہیں کی. درست ہے. اچھا, ذیشان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں زرینہ بی بی. زرینہ بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرینہ بی بی, کیا آپ کی فیملی کے ساتھ رابطہ کیا ہے جے آئی ٹی نے, اور آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں خدشات ہوں یا کیا بات آپ سے ہوئی ہو, آپ اس کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ نہیں, رابطہ تو انہوں نے کوئی نہیں ہمارے ساتھ کیا, لیکن خدشات تو ہر وقت ہمارے ساتھ پہ منڈلاتے رہتے ہیں. جیسے انہوں نے میرے میاں کے ساتھ کیا, شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خوف ہمارے ذہن سے, دلوں سے, دماغوں سے جا نہیں رہا. جیسے ہم نے کبھی یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایسے ہو جائے گا. ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ. سمجھ سے باہر ہے جو کیا ہے, یہ کیسی جے آئی ٹی ہے, کیسے ہے یہ, مجھے سمجھ سے باہر ہے. یہ محافظ ہے یا یہ خود دہشت گرد ہے؟ ذیشان کیا کرتا تھا, کچھ روشنی ڈال سکتی ہیں اس کی ذاتی کوئی کاروبار زندگی کیا تھا, اور گھر میں اس کا کیسا جی ایٹیچیوڈ وہ تھا؟ کمپیوٹر ہول سیل کا کام کرتے تھے. اچھا جی. ادھر آپ لاہور آبد مارکیٹ میں, حفیظ سینٹر میں, ہال روڈ سے بھی وہ لیتے تھے چیزیں, اور سپیئر پارٹ کمپیوٹر کے, اور ان مارکیٹس میں سیل کرتے تھے. حفیظ سینٹر اور آبد مارکیٹ چنکی کینچی پہ. صحیح. تو ویسے ذاتی زندگی میں ان کا مذہب کی جانب ہمیں پتہ چلا ہے کہ لگاؤ تھا, نمازی آدمی تھے. تو پتہ نہیں یہ مارنے والوں کو کیا چیز نظر آئی ہے تو مجھے معلوم نہیں, لیکن آپ اپنی بیوی کی حیثیت سے آپ کیا بتائیں گی؟ اہل حدیث یوتھ فورس کے ممبر رہے ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس کے ممبر رہے ہیں. جی, ان کے ساتھ ان کا تھا. باقی جو یہ دہشت گردی کے یا جو بھی جس جماعت سے تعلق جوڑ رہے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے ساتھ. علی صاحب, آپ کو پہلے میرے خیال میں اس پہ چاہوں گا کہ کچھ رائے دیں. کچھ ایک تو وہ ثانیہ ہے جس کے اندر سے فیملی اس درد سے نہیں گزرتی, اور ساتھ یہ کہا جائے ہم نے 4 دہشت گرد مار دیے ہیں تو ایک اور نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور جو سٹگما ہے اس کو دھوتے ہوئے پھر ایک عمر بندے کی گزر جاتی ہے. ایک خوف کا شکار بیوی ہے, اس کی بھی باتیں آپ نے سن لی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک.
علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملک صاحب، کچھ جو تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں ذہن سے کبھی نہیں مٹتی. ایک آرمی پبلک اسکول کا جو ہم نے دیکھا واقعہ جس پہ پوری قوم روئی، اور دوسرا یہ واقعہ جس میں یہ جو بچے ہیں، بچوں کے کپڑوں پہ اپنے ہی والدین کا خون اور بچی کے ہاتھ میں فیڈر پکڑا ہو. ہر کوئی سوچے، ہر کوئی بچوں والے ہیں کہ چاہے جو بھی وجہ ہے کیوں ان بچوں سے ان کے والدین چھین لیے گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ذیشان صاحب ہیں ان پہ جو الزام ہے صحیح ہے غلط ہے، وہ تو جے آئی ٹی اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن ایک تو اس میں جو ایکسیس ہوئی ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور وزیر اعظم پاکستان از ویری ویری اسٹرکٹ آن دس کہ یہ جو بچوں کے والدین کو مارا گیا ہے، جو کارروائی ہوئی ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ دہشت گرد بھی ہے جس طرح ذیشان صاحب کے بارے میں ایک بات چلتی ہے میڈیا میں، تو اس کو پکڑنے کا طریقہ اور ہے، ایس او پی اور ہونا چاہیے. یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی نا، دن دہاڑے قتل کیا گیا. اور پھر جس طریقے سے بچوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کو پھر وہ کیا گیا سارا. دس از اے کوسچن مارک آن دا ہول اسٹیٹ آف پاکستان. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعظم صاحب نے بزدار صاحب کو بلایا ہوا تھا 1-2 روز پہلے ادھر، کیا اس پہ کوئی اسٹرکٹ قسم کا آرڈر جاری کیا گیا کہ کیسے؟ اس میٹنگ میں نہیں تھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جس ملاقات میں تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، میں نے ان کو اس ایشو پہ بہت جذباتی اور بہت غصے میں بھی پایا. انہوں نے کہ وہ ہی واز ناٹ ہیپی کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے. اور پھر اسی مجھے یاد ہے، میں اس واقعے سے شاید 1 دن پہلے میں میاں والی تھا، کوئی اجتماعی شادیوں کا پروگرام تھا، تو میں وہاں تھا. بزدار صاحب بھی وہیں تشریف لائے تھے، میں وہ اکٹھے نہیں تھے، بزدار صاحب کسی اور پروگرام پہ تھے، میں ادھر میاں والی تھا. اس پروگرام سے میں فارغ ہوا، اسی اگلے دن میرے خیال میں یہ واقعہ ہوا. پھر بزدار صاحب کو خان صاحب نے بھیجا ادھر. تو خان صاحب کے تو بہت ہی یہ کہ ان کو بہت اس کا دکھ ہے، اور سب کو دکھ ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، اپوزیشن حکومت سب کو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب جو ہیں، میں اور یہ ہم پیشہ ہیں، ہم دونوں کالے کوٹ کے جو ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم وکیل ہیں. بخاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کو دھمکی ملی ہے، اگر ان کو دھمکی ملی ہے تو میں تو کنڈیم کرتا ہوں. میں آپ کو کلپ سناؤں گا، انہوں نے بھیجے ہوئے ہمارے پاس. دیکھیں، ایک وکیل ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اب پتہ نہیں کس نے اس کو کال کی ہے، یہ اوتھینٹسٹی چیک کرنی پڑے گی، کوئی ایجنسی ہے، کون ہے، ادارہ ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن جس نے بھی کیا ہے، ایک وکیل کو اپنا کیس لڑنے پہ تھریٹ کرنا، دس از ناٹ آن. The state of Pakistan should not accept it. Government of Pakistan will not accept these things کہ ایک وکیل کو دھمکایا جائے. ٹھیک ہے، وہ کیس لڑ رہا ہے، وہ لڑے، اس کا رائٹ ہے. اب جے آئی ٹی میں ہے، یہ کیس چل رہا ہے، جے آئی ٹی، آئی ایم ویری مچ شیور کہ جے آئی ٹی اس چیز کا نوٹس لے گی. ایک وکیل ایک کیس لڑ رہا ہے، اس کا جو ہے یہ سارا ہو رہا ہے. باقی جو وڈو ہیں، میری بہن ہے، میری ان سے ہمدردی ہے. وی کین ریئلائز، وی آل کین ریئلائز کہ کس کرب سے وہ گزری ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تو ہر لحاظ سے چاہتی ہے کہ اس میں جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو پکڑا جائے. پکڑ تو وہ گئے ہیں، ان کو سزا ملے. سر 100% یقین کے بغیر کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں آپ، وہ تو چلا گیا دنیا سے، لیکن پیچھے فیملی کی آپ نے حالت دیکھیں، بیوہ جو خوف میں ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے بولا کہ ہم نے دہشت گرد مار دیا تھا. ابھی آپ نے ثابت کرنا ہے 100% آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا. دیکھیں، اس پہ یہ ایک ذمہ داری کا عنصر ہے جو مجھے مسنگ لگتا ہے. اس پہ ملک صاحب جے آئی ٹی چونکہ بن چکی ہے، اب نہیں، آپ کے لوگوں نے ایزیوم کر کے تو پریس کانفرنس میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ذیشان صاحب ہیں وہ دہشت گرد تھے یا نہیں تھے، وہ جے آئی ٹی ڈکلیئر کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دوبارہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور حکومت پاکستان کسی زیادتی نہیں ہونے دے گی. میں زبیر صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں، پھر دوبارہ ان مہمانوں سے بھی پوچھتے ہیں. زبیر صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک تو بنیادی طور پر یہ چیز ہضم کرنا مشکل ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں برسا کے مار دیں اور کہیں کہ ہم نے 4 دہشت گرد مار دیے تھے. کون ہے جو آتھورائز کرتا ہے کہ آپ ان کو جائیں اور ایلیمینیٹ کر دیں؟ ٹارگیٹ کلنگ کے زمرے میں آتا ہے. کوئی اس پہ طریقہ کار ہے پاکستان؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں، بنیادی چیزیں ہیں. وہ تو سانحہ ظاہر ہے اتنا ٹریجک ہے کہ اس پر کمنٹ بھی بہت ہوئے ہیں. لیکن مجھے لیٹ می سے دس کہ پاکستان ہیز بیکم اے پولیس اسٹیٹ. اور میں یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بہت ایموشنل تھے اور بڑے کنسرن تھے. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. ایس پی داور جو تھے اسلام آباد میں، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور منسٹرز نے کیا کیا سٹیٹمنٹس نہیں دیے تھے، بالکل جھوٹ پر مبنی سٹیٹمنٹس دیے تھے، جبکہ وہ افغانستان میں
ان کی باڈی بعد میں ملی اور ہم نے سب نے دیکھا کہ اس وقت بڑے وعدے کیے گئے اور فیملی کو بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس جب کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا ان کی فیملی کے پاس. اور کیا ہوا اس کا؟ آج کوئی ذکر ہوتا ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہوتا. مولانا سمیع الحق کو بروٹلی مرڈر کیا گیا اور پرائم منسٹر بڑے کنسرن تھے, بڑے ایموشنل ہو گئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. آج کوئی ذکر ہوتا ہے؟ کوئی منسٹر ذکر کرتا ہے, پرائم منسٹر ذکر کرتے ہیں؟ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو لائر صاحب فرما رہے تھے کہ تھریٹ بھی ملتے ہیں. دس از اے کنسسٹنٹ ٹرینڈ ندیم, یہ کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت بولے گا اس کو تھریٹ بھی لیں گے اور اس کو بولنے سے منع کیا جائے گا. اٹ ہیز بیکم اے پولیس اسٹیٹ. علی محمد جیسے اچھے زبردست لوگ موجود ہیں اور ہمیں اس وجہ سے یقین ہے کہ شاید کچھ اچھا ہو, لیکن یہ کہنا کہ جی عمران خان موو تھے تو عمران خان نے کیا کیا ایس پی داور کا؟ ایک ایس پی لیول کا بندہ جس نے اتنی قربانیاں دی تھیں اور اتنا زبردست وہ نڈر آفیسر تھا, اس کے بارے میں کچھ ذکر بھی آتا ہے؟ کیا ہوا وہ جو جے آئی ڈی زبیر صاحب جو اعداد و شمار ہمارے ہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے چھپے ہیں, آپ کو پڑھ کے بہت دکھ ہوا ہوگا اور مجھے بھی بہت ہوا کہ 3,345 افراد ہیں جو 2014 اور 2018 کے درمیان جن کو پاکستان میں یہ انکاؤنٹر, پولیس انکاؤنٹرز کے نام کے اوپر مارا گیا. تو میں تو وہ اس قانون کو جاننا چاہتا ہوں اور وہ کون سی شخصیت ہے جو آتھورائز کرتی ہے کہ جاؤ اس کار کے اندر دہشت گرد ہیں, بھون ڈالنا, کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے. 3,500 لوگوں کو مارا گیا نا, کسی کے پاس کوئی چین آف کمانڈ بھی ہوگی, کوئی آتھورائز بھی کرتا ہوگا. 3,345 افراد کو مارا گیا. ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں, جس طرح راؤ انوار کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی 400 سے زیادہ انہوں نے قتل کیے اور اس وقت کہا گیا اور بالکل غلط کہا گیا. میں کوئی زرداری صاحب کی اور کسی چیز پر نہیں ڈیفینڈ کر رہا, بٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ زرداری صاحب کے آدمی ہیں, زرداری صاحب کے, جبکہ وہ کسی اور کے آدمی تھے. اور جس طرح سے ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی گئی کورٹ میں, مطلب نہال ہاشمی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہاں جب سزا دی تو انہوں نے ان کو بازوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے, ایک سینیٹر کو. اور ایک راؤ انوار کو ان کے اوپر الزام یہ کہ جی وہ قتل کیا انہوں نے ایک معصوم آدمی کو, وہ نجیب اللہ یا کیا نقیب اللہ جو نام تھا, نہیں وہ تو ایک کی بات کر رہا ہوں نا, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ انسو ہی گوٹ اے رائل ٹریٹمنٹ. اور پھر وہ کیا ہوا؟ وہ گھر پر بیٹھے ہیں آرام سے, اینڈ دا اسٹیٹ از ایبسولوٹلی کوائٹ. سو یہ کوشچن جو ہے کون آتھورائز کرتا ہے اور کون اس کے پیچھے ہوتا ہے, بیکاز وی کانٹ ڈیبیٹ دیٹ. That's what the problem is. ہم اس لیے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس پہ آنیسٹ اوپینین دوں گا بغیر لگی لپٹی کے, کہ وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں مستعار کسی کو کسی وقت بھی دے دیتے ہیں اور ان کی خدمات لینے والے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. میں آپ کو اس کو بولیں گے تو آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی اس کی آپ کو مثالیں بتا سکتا ہوں. یہ پنجاب میں اور سندھ میں مثالیں موجود ہیں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی, اور لمبی فہرست ہے, اور ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی. وی آر ہیپی ٹو ڈو اٹ. ہم کہتے ہیں ہماری تھانے کچہری میں ان کو سزا نہیں ہونی, مار دو, اور اس چکر میں 200 بندہ اور جو مار جاتا ہوگا اس کا حساب ہی دینے والا کوئی نہیں ہے. ابھی جو بات کر رہے تھے علی محمد نے بڑا ایک امپورٹنٹ ریفرنس دیا تھا آرمی پبلک سکول کا. آرمی پبلک سکول کی کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ڈیمانڈ کرتا. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا, کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ ہوا کیا تھا, کیسے ہوا تھا, کوئی کسی کا قصور تھا نہیں تھا, پروٹیکشن ہونی تھی نہیں ہونی تھی, کیسے آئے تھے دہشت گرد نہیں آئے تھے. نو ون ایون ڈیمانڈس. سو جب ہم اتنا سلیکٹیو قسم کی جسٹس کریں گے, سلیکٹیو قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, سلیکٹیو قسم کی, چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا یوسف رضا گیلانی ہو, پرائم منسٹرز کو تو ہم رگڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں نہ ڈر لگتا ہے نہ خوف لگتا ہے. نہ مجھے آپ جو مرضی کہیں, میں عمران خان کے بارے میں کہوں گا, لیکن ایک پھر ریڈ لائن ہوتی ہے, اس ریڈ لائن کو ہم کراس کرنے میں پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. زرینہ بی بی, آپ کیا کوئی چاہیں گی مطالبہ کرنا یا کوئی اس پروگرام کی وساطت سے اپنا کسی اعلیٰ شخصیت کو, پرائم منسٹر کو, وزیر صاحب کو کوئی پیغام دینا کہ کیسے فیملی کی مدد کی جائے, تو آپ اس پروگرام کی وساطت سے کہہ سکتی ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ
ہمیں انصاف دیا جائے اور جو ہم پر یہ لیبل لگا دیا ہے وہ اتار دیا جائے تاکہ ہم بھی سکون کی زندگی جی سکیں. میری بھی بیٹی ہے, میرا اس کا بھی مستقبل تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اگر ان کو کوئی شک تھا کسی کی قسم کا تو زندہ کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ میں نے بہت سارے سوال پہلے بھی میڈیا پر, میرے سوالوں کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ان تو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان سوالات کا. اگر گاڑی تھی دہشت گردی کے استعمال میں تو میں نے بہت کچھ پہلے بھی چھوڑ دیا میڈیا پر, بہت سارے سوال. یہ گاڑی موٹر وے کے راستے اسلام آباد گئی, کیا ایسا کوئی ادھر کوئی مشینری نہیں, کوئی سسٹم نہیں تھا کہ اس گاڑی کو روک سکتے؟ یہ گاڑی 7 جنوری 2019 کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ گئی ہے. کیا ادھر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ گاڑی کو روک سکتے؟ اگر ادھر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ اگر یہ دہشت گردوں کی گاڑی تھی, یہ گاڑی کو ادھر کوئی نقصان کرتی ہے ایئرپورٹ پر, تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ زرینہ بی بی اگر وہ زندہ ہوتا ذیشان تو شاید یہ سارے سوالوں کا جواب مل جاتا. اب وہ زندہ ہے نہیں ہے, اس لیے الزام لگانے والوں کو سہولت یہ ایک دستیاب ہے کہ جو مرضی الزام اس کے سر پہ ڈال دیں. جو ہے تو تکلیف دے آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے. میرا ان سے مطالبہ ہے ہمیں انصاف دیں اور جو لیبل لگایا ہے مہربانی کر کے ہم سے اتاریں, اور جنہوں نے یہ وقوع کیا ہے یہ لیبل ان پر لگا دیں. جس کی بیٹی ہے وہ کیا کرے یار, یہ تو اتنی بڑا ایک تکلیف دے علی صاحب. میں اب اس کو بتائیں, اس کو بولو, کیا بولوں اس کو؟ اس کا تو خاوند تو گیا ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے جو چیز مانگ رہی ہے وہ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. ملک صاحب یہاں پہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بہت, میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے ایک ظلم کے سمندر سے ہو کے ابھی تک یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ 4-5 سال پہلے جا کے آپ وہ ریئلائز کریں جب لوگ ہر وقت دہشت گرد دھماکے, اب نسبتاً بہتری آئی ہے کہ آپ کے دھماکے رک گئے ہیں. جس طرح ہوا ہمارے قوم کے ساتھ, یعنی کہ روز کا دھماکے ہونا, دھماکوں کے اوپر دھماکے ہونا, ہسپتال میں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھی دھماکے ہونا, یہ دس واز سم تھنگ جو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ہمارے بچے ایک ایب نارمل چائلڈہڈ سے گزرے تھے. ملک صاحب آپ اور میں جس بچپن سے گزرے ہیں, ہم نے چھپن چھپائی کھیلی ہے, ہم باہر پھرتے تھے دوستوں کے ساتھ ایئر گنز لے کے, پورا دن باہر نہروں میں نہانا, کھیل کود سارا. ہمارے بچے اس دہشت گردی کی وجہ سے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچہ نہ ہو, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اس سے ہم گزرے ہیں. یہ کس نے کیا ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہ جو 4th جنریشن وارفیئر لڑی گئی, یہ جو ہماری پولیس فوج کو اٹیک کیا گیا, ہمارے اداروں کو, ہمارے اسکولوں کو, ہمارے بچوں کو, مارکیٹس کو, مدرسوں کو, علماء کو, کس نے کیا؟ نہ میں نے کیا, نہ آپ نے کیا, نہ فوج نے کیا, نہ ISI نے کیا, نہ ہمارے اداروں نے کیا. جس نے کیا اس کا نام را ہے, NDS ہے, موساد ہے, MI6 ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس کے خلاف آپ کے ادارے لڑے. اب ایک ایسے اب نارمل حالات سے نکلنے کے بعد جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ریاست جب اپنے پیروں پہ دوبارہ مضبوطی سے کھڑی ہو رہی ہے تو اب آپ نارمل سی کی طرف آئیں اور آپ جو ہیں ان اداروں کو بھی ایک, اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. دیکھیے آپ CTD کو اگر یہ کہہ کے تحفظ دے رہے ہیں کہ ہم کیونکہ لڑ رہے تھے اس لیے یہ اس سے مسٹیک ہو گئی, آپ کے وزیر نے پنجاب سے کہہ دیا کولیٹرل ڈیمیج ہے, 4 انسانوں کی جان لے کے آپ غلط کام کیا نا. عمران خان کے لیول سے, وزیر اعظم صاحب کے لیول سے, اور سب وزراء نے, اپوزیشن اور حکومت اور میڈیا سب نے کنڈیم کیا. میں جو بات کروں وہ 2 ہیں. دیکھیں پہلی بات, اب خاتون ہے, ہسبینڈ ہے ان کے, وہ ہسبینڈ سے زیادہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگ, ٹھیک ہے. اب بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہوگا, اس کا رزلٹ تب تک نہیں آ سکتا جب تک JIT کی رپورٹ نہ آئے, لیکن وہ انصاف پہ مبنی ہو. لیکن میں اب اپنے بندے بچانے کے لیے آپ یہ نہ ہونا کہ سارا کچھ میں یہاں پہ دوسری بات کر رہا ہوں. دیکھیں CTD کے ان ارکان نے ظلم کیا ہے جنہوں نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی تنقید ہم کریں, اور ہم سب کر رہے ہیں, لیکن اس واقعے کو آڑ بنا کے جو ہمارے پولیس, خاص کر KP پولیس, فوج اور اداروں نے جو قربانیاں دی ہیں ان پہ بھی جو ہے یکسر یک جنبش قلم جو ہے وہ اس کو رد نہ کیا جائے. پولیس پورے پاکستان کی جہاں جس نے شہادت پائی ہے ساروں نے قربانی دی ہے. فوج کے جس جوان نے قربانی دی ہے سب نے دی ہے. مجھے ایک بات بتائیں پہلے, نہیں آپ اداروں کا ہم بعض کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کوئی علیحدہ ہے. میرا بیٹا ہے ملک صاحب, میرا اور آپ کا بیٹا ہے نا جو فوج میں پولیس میں بات کر رہا ہوں نا وہ دوسری ہے. ندیم ملک, علی محمد یا بخاری صاحب جو وکیل صاحب ہیں, یا جو جلیل, اگر ہم سے کوئی بات ہوگی نا, ہماری تنقید اس لیے ہوگی کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم ان میں اصلاح چاہتے ہیں. لیکن آپ مت بھولیے کہ اس وقت آپ کے انہی اداروں, آپ کی, میں صاحب بات کرنے والا آدمی ہوں, میری فیملی جو ہے وہ فوج میں اور اس میں رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ملک صاحب سن لیجئے,
آپ کی اس وقت پاک آرمی کے خلاف، آپ کی ISI اور اداروں کے خلاف آپ کے ملک دشمن 5th جنریشن وارفیئر لڑ رہے ہیں، پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے. تو اس تنقید اور اس تنقید میں فرق ہے. یہ تنقید برائے اصلاح ہے جو کوئی کرنا چاہتا ہے. ان دونوں کو مکس نہ کیا جائے. یہ جو واقعہ ہے بہت ظلم ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور JIT پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس پہ پارلیمان کی بھی نظر ہے. اور عمران خان صاحب نے اور ہماری حکومت نے اپوزیشن کو یقین دلایا ہے کہ جس چیز پہ آپ کا یقین ہے، اس فیملی کو انصاف دے کے انہوں نے آپ ایک پولیس ڈیمانڈ کی، ریفارم کی بنیاد رکھ سکتے انہوں نے ہیں. ایک ڈیمانڈ کی کہ JIT کو ایکسٹینڈ کیا جائے. حکومت نے اس کو مانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ایکسٹینڈ کیا جائے، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، عمران خان صاحب آپ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دس. دوبارہ ایسا نہ ہو. جلیل صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے حکومت سے، کوئی اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات سے تو کہہ سکتے ہیں. جی جلیل صاحب کو آواز نہیں جا رہی. شہباز صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے، آپ وکیل کی حیثیت سے آپ نے جو بھی تحفظات کنوے کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، تو علی صاحب موجود ہیں ہمارے محمد ساتھ. صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وکیل بھائی ہونے کا جذبات کا اظہار کیا. اور دوسرا صرف ایک ایلیمنٹ کو یہاں پر ہم اگنور کر رہے ہیں کہ JIT میں ابھی تک لواحقین میں سے کسی نے جا کے ایویڈنس کو سٹرونگ نہیں کیا. آج بھی کل بھی JIT کی کنسرن جو تھے، ہمیں اگر تفتیش کو نہیں مکمل کریں گے، آج بھی میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا شکوہ جلیل صاحب کا اس وجہ سے ہے کہ سارا دن میں رابطے میں رہا، کیونکہ کل میری موجودگی میں نوٹس لکھوایا گیا، تحریر کروایا گیا اور کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 11 بجے یہ ساری فیملی لواحقین اپنے گواہان کے ساتھ تھانہ یوسف والا سہیوال میں پہنچیں گے. تو یہ صرف یہ تھا. صبح 8 بجے جہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں، اس بات کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ صبح 8 بجے سے ایک گزٹڈ آفیسر ان کے گھر کے باہر گاڑی لے کے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ساتھ جاتا رہا، اور میں رابطے میں رہا اور بار بار گزارشات یہی رہیں کہ آپ کو JIT میں نہیں جائیں گے تو اس کیس میں ایویڈنس نہیں آ پائے گی. اس کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو کرمنلز ہیں، جو اس میں انوالو ہیں لوگ، ان کو سزا دلوانے کے لیے علی محمد صاحب یہ بالکل اس چیز کو بغور جانتے ہیں کہ JIT میں مدعیان کو اپنے گواہان لے جا کے موقع نقشہ آج بنانا تھا. بہت سی چیزیں تھیں. ایون JIT کو اشتہار دینا پڑا اخبار میں کہ لوگ آ کے شامل ہوں. تو سچویشن یہ ہے کہ JIT پہ عدم اعتماد نہ کریں. کل جو کیونکہ اس میں ہمارے ایجنسیز کے بھی جو افسران موجود تھے، انہوں نے کل جس طرح اس کی پروگرس بیان کی وہ سیٹسفیکٹری تھی. وہ اس پہ کوئی ایسی قانونی سکم نہیں تھی کہ کہیں سے وہ ایسی سکم ہو کہ جس سے وہ ملزمان کو کوئی فائدہ دینا چاہتے ہوں. یا پولیس کے وہ JIT کے جو سربراہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے. چیزیں ہم انشاءاللہ میرٹ پہ اس کو حل کریں گے. تھوڑا سا اس حوالے سے اس شہباز بخاری صاحب ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اور دعا گو بھی ہیں، اور اس پروگرام کی وساطت سے کوشش بھی کریں گے کہ انصاف کا معاملہ ہو، انصاف کے ساتھ چیزیں آگے چلیں، کسی کو بچانے کی خاطر کسی کے اوپر الزام نہ ڈالا جائے. ایک بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ زبیر صاحب سے اور علی صاحب سے بجٹ میں جو اقدامات لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. منی بجٹ لیا گیا کہ مڈ کورس کریکشن کرنی ہے، کریکٹیو میئرز چاہیے. تو زبیر صاحب کے بہت سے تبصرے میں پچھلے 2-4 روز سے پڑھ رہا ہوں، اور خاص طور پر اس بجٹ کے آنے سے پہلے بھی، لیکن اس کے بعد سے ان کا تبصرہ یہ ہے کہ ہم کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں. یہ جو اقدامات لیے گئے ہیں، مسائل بڑھ تو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. تو زبیر صاحب آن ایئر آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا کہ جو اقدامات کا اعلان کیا اسد عمر نے، کیا اس کے نتیجے میں آپ کو توقع ہے کہ کوئی بہتری آنے کی گنجائش ہے؟ فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، ریونیو بڑھ جائیں گے، کچھ پاکستان سے برآمدات دوگنا ہو جائیں گی، کچھ ایسا ہو جائے گا؟ ایک تو یہ پتہ نہیں علی اس کو گائیڈ کر سکیں گے کہ یہ کیا تھا، منی بجٹ تھا، ریفارم پیکج تھا، انویسٹمنٹ پیکج تھا، واٹ ایور. بٹ ظاہر ہے اس کو سپلیمنٹری بجٹ ہی کے کھاتے میں لیا جائے گا، کیونکہ اسپیکر صاحب نے بھی اسی طرح سے انٹروڈیوس کرایا تھا. ایک جو مجھے شدید اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میجرز اناؤنس کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا کہ یہ ریولیوشنری میجرز ہیں، اس میں سے ایک بھی ایسا مجھے بتا دیں جو اگست میں نہیں لیا جا سکتا تھا.
اس میں سے کون سی ایسا تھا جو مریخ سے آتے آتے اتنی دیر ہو گئی تھی اور اس کو ڈیولپ کرنے میں اور اسٹریٹجائز کرنے میں. کوئی بھی حکومت آتی وہ فرسٹ فیو ڈیز میں, اگر وہ ان پر یقین رکھتی تو فرسٹ فیو ڈیز میں اس کو اناؤنس, کوئی بھی آپ میجر لے لیں, اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو اناؤنس کیا گیا, وائی واز اٹ ناٹ اناؤنسڈ ان اگست؟ اس وقت بھی بدحالی کا شکار تھی. سو ایک تو 6 مہینے مارکیٹ اور اکانومی کو تباہ ہونے دیا گیا, بالکل تباہ ہونے دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ اب سبق سیکھا ہو 6 ماہ میں زبیر صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا 6 ماہ میں سیکھا ہو. ہاں تو لیکن مارکیٹ میں جو تباہی ہو گئی اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا نا. دوسری چیز یہ ہے کہ بجٹ, فائنانس منسٹر, مجھے تو پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے ابھی تک یاد نہیں ہے کہ آپ بجٹ یا سپلیمنٹری بجٹ کے نام پر اب تقریر کریں اور جو 3 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی بجٹ میں, ایک ہوتا ہے ریونیو کا تخمینہ, ایک ایکسپینڈیچر اور ایک فسکل ڈیفیسٹ ایز اے ریزلٹ. ان تینوں کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا 175 بلین کا شارٹ فال دسمبر تک ہے حکومت کے مطابق, 175 بلین یا 180 بلین کا اگلے 6 مہینے میں ہوگا, 350 بلین تو یہ ہو گئے, 700 بلین کا آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں اضافہ ہوگا ڈی ویلیویشن اور پالیسی ریٹ ہائیک سے. سو 1150 بلین کا گیپ آ گیا جو فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھا دے گا, اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جی اس کو آپ کیسے پلگ کریں گے. اب 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, تو ٹیکس لگائیں تو باقی. سر بھول گئے ہوں گے ایک دفعہ دوبارہ اعلان بھول گئے ہوں گے, لیکن وہ بہت سمارٹ ہیں, وہ بہت سمارٹ ہیں. انہوں نے کنوینینٹلی اگنور کر دیا. وہ سمجھتے تھے کہ سارے پی ٹی آئی کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیسک بجائیں گے اور میں بڑی بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دوں گا اور وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے بیسس پر کہیں گے واہ واہ کیا بجٹ پیش کیا. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شور مچاتے رہیں, 22 سال تک آپ نے شور مچایا تھا, عمران خان پھر بھی یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا, اس کا تو بجٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یا تمام اشارے اور ان کی باڈی لینگویج یا ان کی جو فیس تھا وہ اپوزیشن کی طرف تھا. بھائی آپ بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں, آپ اسپیکر کو دیکھیں اور زبیر صاحب آپ اس منی بجٹ کو اسٹیٹمنٹ جوتے پڑنے کے بعد آپ اس منی بجٹ کو, اس سپلیمنٹری بجٹ کو فیلئر قرار دے رہے. ایبسولوٹ فیلئر, بیکاز مجھے یہی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو فسکل ڈیفیسٹ اتنا بیلون کرے گا 1150 بلین کا, اس کو کیسے پلگ کریں گے. یہ تو فنڈامنٹل کوسچن ہے. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. عارف صاحب, باقی اقدامات اسٹاک مارکیٹ کا سینٹیمنٹس بہتر کرنے کے لیے, بزنس کلائمیٹ کو اچھا کرنے کے لیے وہ اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ جو بنیادی سوال بجٹ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے اخراجات کا اور ریونیوز کا, آپ کی محصولات کا تخمینہ ہوتا ہے. اتنے پیسے آئیں گے, اتنے خرچے کریں گے, اتنا ڈیفیسٹ ہوگا, ان اقدامات سے اتنا ریونیو آئے گا. تو ابھی تو ہمارے پاس ایک نائٹ میئر سچویشن تھی کہ فرسٹ ہاف میں ریونیو سلپیجز ہوئی تھیں, اگلے 6 ماہ میں اس سے زیادہ ہونے کے خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا اقدام ہم نے کیا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا یا پہلے سے 3 پرسنٹیج پوائنٹ اور بڑھ جائے گا؟ آئی تھنک جو انہوں نے پہلا سپلیمنٹری بجٹ دیا تھا اس میں انہوں نے ٹارگیٹ جو ہے وہ 5.1% آف جی ڈی پی رکھا ہے, اور آئی تھنک ان کو ہی وہ ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اور ان کو ہی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, یہ ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ, یو کان ڈیفینڈ اٹ, کیونکہ ابھی تازہ ترین خدشہ یہ ہے کہ یہ 6.5-7 پہ جائے گا, 6.5 پہ تو جا ہی جائے. جی بس اس کا ڈیفینیٹلی, بٹ اس کا اب جو یہ والے جو ابھی ریفارم پیکیج آیا ہے, شاید انہوں نے بجٹ میں تو نہیں کہا لیکن بجٹ کے بعد کہا ہے کہ اس کا کوئی آئی تھنک 6.8 بلین یا 7 بلین روپیز جو ہے کا جو ہے وہ کاسٹ آئے گی ان کو اپنے ریونیوز پہ. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ نمبر تو بعد اس وقت نہیں آئے لیکن بعد میں جو ہے وہ نمبر آئے ہیں. تو اس میں ان کا ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس اناؤنسمنٹ کا فوکس جو ہے وہ شاید یہ ریونیو یا این ایکسپینڈیچر بیلنسنگ اتنا نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو بزنس کمیونٹی ہے یعنی پاکستان بزنس کونسل, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ایف پی سی سی آئی, اوورسیز چیمبر, ان سب کی جو آلریڈی ریکمنڈیشنز تھیں, ڈیمانڈ تھیں, جو پچھلے بہت عرصے سے اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی پچھلے کچھ عرصے میں, اس میں سے کئی جو ہے وہ عارف صاحب کاروباری برادری کی بات سننی چاہیے. میں تو آپ کو آن ایئر کہتا تھا کہ عارف صاحب کی بات عمران خان کو سننی چاہیے, اس میں بالکل مذائقہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بزنس کرنا ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, ان کی باتیں سنی جائیں. لیکن جب آپ ایک فسکل پالیسی دے رہے ہیں تو آپ 6.5-7% کی ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں,
جو 2,500 کا آپ کا ڈیٹ میں مزید اضافہ کرے گی, آپ نئے نوٹ چھاپیں گے, انفلیشنری ٹرینڈ آئے گی, اس کے بغیر آپ بجٹ بنا رہے ہیں ان چیزوں کو سوچے بغیر, یا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ جتنا مرضی ڈیفیسٹ ہو جائے؟ تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی بات. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اگر 1-8% اوپر نیچے ہو تو میں اتنا سیریس ایشو نہیں سمجھتا, جتنا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سنبھالنا ہم نہیں سنبھال سکتے کیونکہ یہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ایشوز ہیں. لیکن جب ہم پچھلے 10-15 سال کا میں دیکھتا ہوں تو کوئی بہت چیمپئن آ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں 4.5% آف دی جی ڈی پی جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کروں گا, اور جب کوئی مطلب یہ ہے کہ مس مینج کرتا ہے تو وہ 6.5 پہ چلا جاتا ہے. 8 وغیرہ کا تو جو ہے ابھی والا پھر مس مینج والی پارٹی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر وہ چلا بھی جائے تو آئی تھنک کہ وہ ایسا جو ہے یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ ہم سب کچھ ہار گئے. سب کچھ ہاریں گے نہیں, صرف 700-800 ارب کی پھکی لگے گی سر. یہی اماؤنٹ جو ہے, یہی اماؤنٹ کو اگر ایز اے انویسٹمنٹ سمجھا جائے کہ ہم مارکیٹ سینٹیمنٹس کو بہتر کرنا, انویسٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا, بیف اپ کرنا, ان کا کانفیڈنس آن پاکستان بزنسز جو ہے وہ بائی ان کرنا, یہ آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ ہے. مینی ٹائم پاس میں بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھی کہ ہم کیا انویسٹمنٹس کریں کہ ہم بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ ون کریں, کیونکہ یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یا بزنس مین یا جو پلیئرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان کی باتوں کو جو ہے وہ سننا چاہیے تاکہ ان کو جو علی صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں عارف صاحب. علی صاحب آپ کے تو وزیر اس کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے رہے, ہاؤس میں بھی نہیں دے رہے, باقی کہاں دیں گے؟ تو آج تو کسی نے شاید کہا ہے پی ایم ایل این سے کہ شاید خاقان صاحب کی میرا خیال سٹیٹمنٹ ہے, پرہیپس اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ یہ اناؤنس کر کے تو بھاگ گئے. ہاؤس میں آئے تھے, سینٹ میں تھے آپ کے وزیر؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں آج سینٹ میں تو میں تھا کیونکہ مجھے ادھر ہونا ہوتا ہے. آپ تھے, آپ کے فائنانس منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر فائنانس تھے. سینٹ میں ان پہ کوشچن ریز ہوا. اسد عمر صاحب ہیڈ ٹو بی ان لاہور ٹوڈے, ان کا کوئی آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. ایم او ایس جو تھے حماد صاحب نہیں تھے, وہ بھی ادھر ہی تھے. تو سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی از ناٹ دیٹ اس پہ میں نے یقین دہانی ان کو کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فائنانس منسٹر صاحب ادھر تھے تو ایم او ایس صاحب ادھر ہوں تو بہتر ہے. ان کو انشاءاللہ وہ کل ہوں گے سینٹ میں. سینٹ اور قومی اسمبلی از دا موسٹ امپورٹنٹ. For ministers perhaps the priority is not the Senate and National Assembly. نہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل ان کو احساس ہے. میرے خیال میں جو ہے ایم او ایس جو ہیں ادھر ہوں تو بہتر ہے. وہ انشاءاللہ کل ہوں گے, حماد صاحب ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ کل. کوئی آپ کو اختیار نہیں, آپ کی وزارت متعلقہ ہے کہ آپ ان کی کھچائی کریں, کال کریں منسٹر صاحب کا یہاں ہونا ہے. ہوں گے انشاءاللہ, اور میں نے یقین دہانی بھی دلائی ہے سینٹ کو. میں نے کہا ہے سینٹ آف پاکستان کو یقین دہانی کی ہے کہ انشاءاللہ کل ہمارے کم از کم ایٹ لیسٹ ایم او ایس صاحب ضرور ہوں گے. ایک بات. دوسری دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, لیکن پچھلے 5 سال پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اور یہ کوئی 5-6 بجٹ ڈیبیٹس میں روز حصہ لیتے رہے, ادھر بھی اندر بھی, میڈیا پہ زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے انفیکٹ, تو تھوڑی بہت سمجھ جو ہے وہ کر کے آئی گئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں جب گلاب کھلتا ہے نا, سب کو دور سے اس کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے اور نظر بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کسی کی سوچ ہے نا کہ کوئی فائنانس منسٹر بیٹھ کے اوپر کوئی بہت ہی کوئی سپرلیٹو قسم کے ایکٹس کر کے تو سب کو ٹھیک کر دے گا, میں نہیں سمجھتا ایسا ہوتا ہے. بیسیکلی اسد عمر صاحب ایک انتہائی خراب اکانومی کو ایک بالکل گھسے پٹے, دیکھیں آپ کو خراب کون کر کے گیا؟ ملک صاحب سنیے نا, زبیر صاحب. ملک صاحب آپ اسپیس شٹل میں مریخ سے ہو کے آئے ہیں پچھلے 5-6 سال, کدھر تھے آپ؟ مجھے تو یہی لگا ہے. وہ زبیر صاحب کہتے ہیں سب اچھا تھا, آپ نے خراب کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ خراب کر دیا. 2 منٹ دیجیے گا. میں یہ کہانی نہیں دہرانا چاہتا, بار بار یہ ہوتا ہے, لیکن کیا اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب ان کو جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یا چائنا کی اکانومی جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے؟ اکانومی تو وہی ملی ہے جو میاں صاحب اور یہ زبیر صاحب کے ٹائم پہ جنہوں نے کیا ہے اکانومی کے ساتھ. دیکھیں یہ جو ابھی اس کو ہم تو اس کو فائنانس بل کہتے ہیں, سپلیمنٹری فائنانس بل, یہ اس کو منی بجٹ کہتے ہیں, جو بھی آپ اس کو کہیں. دس واز این ایفرٹ.
کہ آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بڑے بجٹ سے آنے سے پہلے تھوڑا سا ریلیف مل جائے. میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنی بھی آپ میڈیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, پرنٹ میڈیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ جو بھی اوپینینز آئے ہیں زیادہ تر پازیٹیوز آئے ہیں. بزنس کمیونٹی اس پہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا. میں نہیں کہتا سب کو ٹھیک ہو گیا, اسد عمر صاحب نے جادو کر دیا, لیکن اسد عمر صاحب از ٹرائنگ از ویری بیسٹ, وہ بہترین کوشش کر رہے ہیں. اب دوسری جو بات ہے, دیکھیں جب ادھر انشاءاللہ بزنس آئے گی, عمران خان صاحب نے جس طرح یہ ویزاز کی جو ایک بہت انقلابی قدم انہوں نے لیا ہے, آپ کا جو جتنے ملکوں میں خان صاحب گئے ہیں اس وقت, اس وجہ سے نہیں, وزیر اعظم پاکستان پہلے بھی گئے ہیں, ان کو وزیر اعظم پاکستان ہونے کی ایک رسپیکٹ ہے, لیکن پرسنل کیریکٹر بھی میٹر کرتا ہے. پیپل ہیو ٹرسٹ ان ہم, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے نیچے کم از کم ٹاپ لیول پہ کوئی پاناما 2 نہیں ہوگا. پیپل ہیو ٹرسٹ ان ہم, دیٹس وائی آپ کا KSA جو ہے سعودی عربیہ, آپ کا ملیشیا جو ہے, آپ کا جو ہے آپ کا چائنا جو ہے, آپ کا قطر, دے آر ہیونگ ٹرسٹ ان عمران خان, اور آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب تک یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو عمران خان اینڈ ٹو اسد عمر کہ باوجود برے ترین حالات کے ابھی تک آپ کو انہوں نے IMF سے بچایا ہوا ہے. اب اگر IMF کے پاس جائیں گے, سنیے گا, مجھے پتہ ہے آپ ابھی جو ہے دل اندر آپ کو جو ہے سوال آپ کا نکلے گا باہر, لیکن میں صرف ایک میں ریکویسٹ ہے, دیکھیں اگر آج سے 5 مہینے پہلے IMF کے پاس اسد عمر صاحب جاتے تو بہت سٹرونگ ڈریکونین ان کے جو ہے شرائط پہ آپ کو ماننا پڑتا. عمران خان یہ میرا اس سے ویسے اتفاق نہیں ہے. عمران خان صاحب میرا خیال میں آپ کو پہلے 15-20 دنوں میں IMF سے فائنلائز کرنی چاہیے تھا. آپ کی دوسری آپ نے سارا کچھ خود کر لیا, آپ اور میں ایگریمنٹ کر کے کر لیتے. آپ اور میں متفق ہو گئے تو پھر تو کہانی ختم ہے, پھر تو اینڈ آف سٹوری ہے اور ہنسی خوشی رہنے لگی. وہ تو بات نہیں ہے نا, آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے باہر جانے سے اور آپ کا ریلیف ملنے سے دوست ممالک سے اس وقت آپ کے پاس کشن تھوڑا بڑھ گیا ہے. اب IMF کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ آپ ڈیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہماری جگہ میاں صاحب ہوتے وہ تو پرچی سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی حکم کرو جو کرنا ہے ہم. بتائیے زبیر صاحب. جی, ایک تو میرا خیال ہے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کا ذکر کیا اور فائنینس منسٹر کا ذکر کیا کہ سعودی عربیہ, اور آئی تھنک ویری انفیئر آن دا پارٹ آف علی محمد. ان کو بھی پتہ ہے آرمی چیف کا اس میں کرٹیکل رول ہے پیسے دلوانے میں. سو میں حیران ہوں کہ PTI کا منسٹر آرمی چیف کا شکریہ نہیں ادا کر رہا اور ان کو مینشن نہیں ادا کر رہا. جوائنٹ ایفرٹ, گئے ہیں جوائنٹ ایفرٹ, چائنا بھی گئے ہیں اور سعودی عربیہ یہ ابھی تک میرے خیال میں وہ پچھلی صدی کے اس میں ایک بڑی زیادتی, بہت زیادتی کیا. نو پرابلم. یہ ان کا بائس ریفلیکٹ کرتا ہے. زبیر صاحب آج آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی شاہ محمود قریشی کے متعلق, تو میں نے انہیں کہا ذرا پروگرام میں رکھیں, پروگرام میں پوچھ لیں گے, ذرا وہ پلے کریے گا, پھر ذرا زبیر صاحب کو پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں سوال کیا. دکھائیے گا ذرا. کے اندر جڑے فیصلہ کن طاقتاں ہیں انہاں دا جڑے میں تاثرات سنتا یہ تو دس دے ماں انہاں ذہن بنا کے دے تے دل تے لیکا پا کے دے, نہ انہاں کو منظور ہے نواز شریف تے نہ انہاں کو قبول ہے زرداری. بتائیں گے آپ زبیر صاحب, آپ کو تو سن کے تو اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کافی پریشانی ہوئی, آپ نے فوراً ٹویٹ کیا اس کے اوپر. ظاہر سی بات ہے پریشانی تو ہوگی, ویسے پریشان ہے, گورنری چلی گئی, حکومت چلی گئی, پہلے سے ہی پریشان بیٹھے. نہیں پریشان. بائی دا وے مجھے اگر گورنری چاہیے ہوتی تو مجھے ہٹاتا بھی نہ کوئی, مجھے ایک فون کال کرنا تھا. کس کو سر, کس کو کرنی تھی, کس کو کرنا تھا سر؟ ٹھیک ہے, بہت آپشنز تھے, ایک تھوڑا آپشن تھا, بہت آپشنز سر. کوئی تو ایک مینشن کر دیں. عمران خان کو کرنی تھی آپ نے کال, تو مجھے بتا دیں. علی بیٹھے, علی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتے ہیں. اچھا, علی کو پتہ ہے سر, نہیں بتایا. میرا خیال ہے اگر انسان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ, علی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, میں شریف آدمی ہوں اور مجھے نہیں پتا. وہ آپ شریف آدمی ہیں اور آپ نے اسی وجہ سے بڑے آرام سے آرمی چیف کا ذکر کرنا بھول گئے تھے. آپ جو ہیں باجوہ صاحب کے دل میں وسوسے کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ اپنی حکومت کے بساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں عمران خان کو. اپنے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں جو آپ کرتے تھے ہمارے ساتھ. ارے یہ دیکھیں علی کی بات, انہوں نے کہا ان کا دل ان کو وزیر اعظم مانتا ہے. جی اچھا, یہ میرا دل کہتا ہے, انفارمیشن نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے. یہ اخیر میں وضاحت اضافی تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی ویسے کہنے کی. یہ میرا دل کہتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, میرا خیال ہے it's very very dangerous. It's not about the fact کہ جی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا ہوگا. یہ آپ کو یاد ہے مشرف صاحب بھی یہی کہتے تھے
کہ دیر از نو فیوچر فار نواز شریف اینڈ بے نظیر زندہ تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام کی قوت سے وہ واپس بھی آئے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان کون ہے فیصلہ کن قوتیں؟ اللہ اور فیصلہ عوام. کرنے والی قوتیں کون ہیں؟ اللہ اور عوام. تو وہ بول دیتے نا عوام، وہ بول دیتے عوام. میں آپ میرے سے عوام پوچھیں، کا میں کیوں نے نہیں جواب بولا؟ دیا. اور عوام نے کب سے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ساری عمر نہیں آئیں گے؟ عوام نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ساری عمر نہیں آئیں گے؟ ہمارا دل آج کہتا بھی ہے جو 2018 میں جو الیکشن ریگڈ الیکشن آپ جیتے ہیں، اس میں بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، سب سے زیادہ ووٹ لینے والے. تو انہوں نے کہاں سے کہہ دیا؟ اچھا زبیر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں. زبیر بھائی 2018 کا جو آپ کو تحفے میں ملا ہے الیکشن، اس میں سب سے زیادہ ووٹ پی ایم ایل این کو بھی لیں. مجھے یہ تو بتائیں، جی آپ فرما رہے ہیں، سنیے گا، آپ فرما رہے ہیں بہت بڑا مینڈیٹ ان کو مل گیا، بہت بڑا ووٹ لے لیا ہے. تو صرف سمپل سا معصومانہ سا سوال ہے کہ جہاں جہاں ووٹ جیتے ہیں کیا وہاں داندلی نہیں ہوئی جہاں نون لیگ جیتی ہے؟ اور اگر واقعی یہ ریگ تھا اور کسی نے الیکشن اٹھا کے عمران خان کی جیب میں ڈال دیا تو 2/3 نہیں دے سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں عمران خان صاحب جیتے ہیں وہاں داندلی ہوئی ہے، جہاں آپ لوگ جیتے ہیں وہاں نہیں ہوئی. اچھا، وہ ندیم ملک صاحب، آپ نے ایک پتہ نہیں دیکھا ہے پروگرام وسیم بادامی کا پچھلے ہفتے ہوا تھا، اس میں صابر شاکر صاحب جو ہیں بڑے زبردست اینکر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے جب NA 120 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے جیسا رزلٹ آیا تھا ویسے جانے دیا، جیسا رزلٹ آیا تھا ویسے جانے دیا. تو وسیم بادامی نے یہ پوچھا کہ اس کا مطلب ہے دوسری طرف بھی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو سب کو پتہ ہے. اور آپ کیا علی محمد، آپ اتنے معصومانہ طریقے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. زبیر صاحب ایسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سن لیں، نہیں سنیے گا نا، وہ جس طرح اسمبلی کی کارروائی میں ہوتا ہے نا پوائنٹ آف آرڈر کے بیچ میں سے جو ضروری بات ہوتی ہے، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس طرح سے اپنے ملک کے سپہ سالار کو اس طرح سے ہر چیز میں گھسیٹنا اور اس طرح سے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے کیا، میں نے تو بلکہ آپ کو یاد دلایا کہ آپ ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ he's played a crucial role. زبیر صاحب پلیز، زبیر صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی نام نہیں لیا. زبیر صاحب سن لیجئے نا پلیز، میری ریکویسٹ ہے. میں اسٹیٹ منسٹر ہوں، آپ میرے سے بڑے عہدے پر رہے، گورنر رہے، ہم دونوں اسٹیٹ کے ملازم رہے، اور اسٹیٹ کا ملازم میں کہتا ہوں مرتے دم تک اسٹیٹ کا ایک ملازم رہتا ہے. آپ میرے سے زیادہ اسٹیٹ سے زیادہ آپ میرے سے زیادہ ذمہ دار عہدے پر رہے، اور آپ میرے سے زیادہ محب وطن ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. کیا ہم عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ سارا رزلٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ ہمارے ملک کا سپہ سالار وہ بناتا ہے اور سارا GHQ سے آتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میرا مطلب یہ تھا ہی نہیں، کتنی یہ غلط بات ہے لوگوں کو. میں صرف آپ کو صابر شاکر صاحب کی آپ نے بات کی، صابر شاکر صاحب کو ثبوت لانے چاہیے. مجھے بھی بات کرنے تھے. This is wrong زبیر صاحب. علی مجھے بھی بات کرنے تھے. میں آخری بات میری، جتنا مجھے تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ ہے، آپ میرے سے عمر میں، تجربے میں اور ہر لحاظ سے بہتر ہیں. جتنی میری سمجھ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد جب یہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، کیونکہ ہم مطلب یہ ہم پڑھ رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے لیکن بچے تو نہیں تھے، ہم نے دیکھا جو میوزیکل چیئرز کی کہانیاں ہوئیں وحید کاکڑ صاحب کے زمانے میں، جب میاں صاحب بی بی شہید کی وہ سیٹیں بدلنا، استعفے لینا 58 to B، پھر دونوں کا جانا. اب مجھے بات کرنے دے، ٹائم نہیں رہے گا. آخری بات مجھے یہ، میں یہ علی پلیز مجھے بھی بات کرنے دے. رہ جائے گا میرا آرگومنٹ میرا یہ ہے علی پلیز مجھے بھی بات کرنے دے. آخری بات ہے نا، پلیز مجھے بات کرنے دے. 2008 کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، میں نے یہ فیل کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایز اے پالیسی شفٹ پولیٹیشین سے، پولیٹیکل سسٹم سے دور ہوئے ہیں اور ڈیموکریسی مضبوط ہو رہی ہے. تو اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ دور ہو رہی ہے تو ہم لوگ کیوں کو گھسیٹ؟ چلے اب واپس بجٹ پہ، واپس زبیر صاحب بجٹ پہ. پلیز بات بھی تو کرنے دینا دوسرے کو. زبیر صاحب بجٹ پہ ابھی پلیز بات بھی تو کرنے دیں. اچھا بجٹ پر آ جاتے. ایک تو میں اس پر اور فردر نہیں کنٹروورسی کروں گا، بجٹ پر آ جاتے. ایک تو میں جو عارف حبیب صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں انسینٹیوز بزنس کمیونٹی کے لیے. میں تو پرو گروتھ آدمی ہوں، عارف حبیب صاحب بھی جانتے ہیں. آئی ہیو always advocated کہ economic activity should take precedence to all other things including fiscal deficit. I am one person. لیکن جب ہم یہ شروع میں کہتے تھے تو ہمارے اوپر بوچھاڑ ہو جاتی تھی کہ جی آپ یہ کیا. مجھے تو جو اعتراض ہے فائنینس منسٹر کے حوالے سے علی، وہ یہ ہے کہ جب آپ سپلیمنٹری بجٹ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں جو ابھی فائنینس بل
پیش کر رہے تھے، اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بھی آپ اناؤنس کریں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے انسینٹیوز دینے آپ انسینٹیوز اناؤنس کریں، بٹ ٹو کمپلیٹلی اگنور دا امپیکٹ آن فسکل ڈیفیسٹ اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پلگ دیٹ فسکل ڈیفیسٹ، اور ٹو شرارت کی اجازت ہے جو شارٹ فال ریونیو کا ہوگا، اینڈ ٹو کمپلیٹلی اگنور اٹ اینڈ ٹو اگنور دی انکریزڈ ایکسپینڈیچر بیکاز آف ڈیٹ سروسنگ، اور اس کا ذکر تک نہ کرنا، دیٹ از ویری ویری پور. زبیر صاحب میں غرض کروں، دیکھیں خدا کر کے آپ ہی کر رہے ہیں، خدا کر کے کوئی ایماندار اور قابل آدمی ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے، آپ ہمارے اسد عمر صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. زبیر صاحب خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنے بھائی سے گھر کی لڑائی لڑنے میڈیا پہ آ جاتے ہیں، اتنا بہترین آدمی ملا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یار آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم بات گھر میں لڑیں، پروفیشنل باتیں کر رہے ہیں، ایمانداری بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ آپ نے زبیر صاحب غور نہیں کیا، انہوں نے بڑا سمارٹلی آپ کو اسد سے لڑانے کی کوشش کی ہے. آپ ان سے اپنے گھر میں لڑیں، آپ ان کی لڑائی ادھر آ کے میڈیا میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد کے حوالے سے لیٹ می سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہز پروفیشنلزم، ہز کمٹمنٹ، ہز پیشن. تبھی ان کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں ہر چینل پہ بیٹھ کے کہ میں ان کے ساتھ ڈس ایگری کروں آن پالیسی اینڈ پرفارمنس، وہ میرا رائٹ ہے. میرا خیال ہے اس میں وہ رائٹ آپ میرے سے نہ چھینیں جس طرح سے ان کو رائٹ تھا ہمیں کرٹیسائز کرنے کا، اور اسی طرح مجھے رائٹ ہے اپنے وزیر خزانہ کو ڈیفینڈ کرنے کا. فل ٹرسٹ ان مائی ایلڈر برادر. آپ کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی نوکری چلی جائے گی اگر آپ نہیں کریں گے. ایوری نوز ان آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کی نوکری چلی جائے گی اگر علی محمد غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے. عارف صاحب سے ایک دفعہ رائے لے لیں. آپ کبھی نہیں کہتے، میں نے تو آپ 5 سال سے یہ نہیں سنا آپ نے غلط کو صحیح کہا ہے اور صحیح کو غلط کہا ہے. 5 سال غلط کو غلط ہی کہا ہے. عارف صاحب ایک خدشہ ابھی بھی موجود ہے کہ جب ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے آپ کا اور آپ بورو کرتے جا رہے ہو تو بعض اوقات پریشانی میں چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. وہ خدشہ مجھے ایٹ لیسٹ موجود ہے ابھی بھی. جو 6 ماہ کے اعداد و شمار ہیں آپ کی ٹریڈ کے، آپ کے جو ٹیکس کلیکشن کے نمبرز ہیں، جو ڈیفیسٹ کا نمبر ہے، وہ دیکھ کے کافی پریشانی ہوتی ہے. کوئی خدا ہی مدد آ جائے تو بس وہ رستہ ہمارا کوئی آسان ہو جائے. ابھی باقی چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں. آئی تھنک یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اتنا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گرم پکچر کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی یہ جو اگلے پیریڈ ہے اس پیریڈ میں آئی بلیو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے میں کمی نظر آتی ہے، اور وہ کمی جو ہے ایکسپورٹ کے بڑھنے کی وجہ سے، امپورٹ کے کم ہونے کی وجہ سے، ریمیٹنسز بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ کمی پھر جو ہے یہ فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جس قسم کی ارینجمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو لاسٹ ایئر $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اراؤنڈ $12 بلین پہ جو ہے یہ ختم ہو. جہاں تک کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ کا تعلق ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ بات ہے نا، یہ صرف 500-600 بلین روپیز کی اوپر نیچے کی بات ہے. تو 500-600 بلین روپیز جہاں ہمارا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کتنا 30 یہ ہمارا جو ہے وہ کوئی 25-26 ٹریلین کے قریب ہے ٹوٹل ہمارا ٹوٹل ڈیٹ. تو اس میں اگر یہ 600 بلین روپیز جو ہے وہ اگر ہم گیو اپ کرتے ہیں اور وہی چیز ہم اس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم مارکیٹس کو جو ہے وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں، تو آپ مزید نئے ٹیکسز، کیونکہ آلریڈی انڈر کرٹیسزم ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی اور ہو گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے کہ اور ٹیکسز جو ہے وہ بڑھا دے. اب ٹیکسز کلیکشن بہتر صرف ایکٹیویٹی بڑھا کے ہی کر سکتے ہیں، وہی آپشن ہے. تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آتی ہے. عارف حبیب صاحب، محمد زبیر صاحب اور علی محمد خان صاحب، آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.